اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا دیوبندی اور وہابی گزرا، جو اللہ کا بھی گستاخ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی گستاخ تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کی بات سنتے ہی فوراً فتویٰ نہ دیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امام احمد رضا خان نے کچھ نہیں کیا، صرف مسلمانوں کو دین سے نکالا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ سن لے، اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، لیکن اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے فوراً اس پر کفر کا فتویٰ نہ دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نکالا ہے، میں بتا دوں 12 سال تک یا 13 سال تک خط و کتابت جاری رہی، اس کو سمجھاتے رہے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، باز آ جاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو تو دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کی ساری معلومات عطا فرما دی ہے، تو تم یہ جو کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ تمہارا قول اللہ کے قرآن کتاب اللہ کے مخالف ہے، حدیث رسول کے مخالف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تقریر کی، تو جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے احوال بیان کر دیے، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے احوال بیان فرما دیے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 12 سال تک یا 13 سال تک اس سے خط و کتابت جاری رکھی۔ جب باز نہ آیا، بالکل نا امید ہو گئے، تو فرمایا کہ قائل کا یہ قول کفر ہے، اس لیے اب میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے۔ تو وہابی اور دیابنا ہمارا ان سے اختلاف صرف اس بات پر نہیں کہ فاتحہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، سلام پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہمارا اختلاف تو دینی اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی حق اور ثابت ہے۔ اب وہابیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے، قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ میں کہوں کہ میں اس مدرسے میں آخری ٹیچر ہوں، کوئی دوسرا کہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی ٹیچر ہو تو آپ کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو یہ آخری ہوگا۔ نہیں، اگر کسی کے بعد دوسرا، مثال کے طور پر کسی کے 4 بیٹے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تیسرا بیٹا آخری ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یعنی 4 بیٹے ہم کہیں یہ چوتھا بیٹا آخری ہے، وہ کہیں کہ اگر اس کے بعد 5واں بھی ہو جائے تب بھی یہ چوتھا ہی آخری رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو آخری ہے، جو سب سے بعد میں آیا وہی آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہ خرابیاں ہمارے اندر کہاں سے آئیں کہ ہم دوسروں کے دامن کو پکڑ رہے ہیں، دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص تو عالم بنا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پاس فرصت ہی کہاں ہے کہ علماء سے کوئی بات پوچھ لیں، ہم تو خود سے فتوے لگا دیا کرتے ہیں، اپنی رائے قائم کر لیا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بات اور سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما یسمع، یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کر دے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے کسی کی بات اپنے کان سے سنی، بغیر تحقیق کے اس پر فتویٰ ٹھوک دیا کہ فلاں شخص ایسا کہتا ہے، گمراہ ہے، کافر ہے۔ اس طرح فتویٰ لگانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی کہ فلاں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، یہ بات صحیح ہے جو فلاں کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ جب اس کی طرف منسوب ہو جائے اور ہم اگر عالم نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم استفتاء لکھیں اور کسی مفتی کے پاس لے کر جائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں سے حکم شرع کیا آتا ہے۔ اگر گمراہی کا فتویٰ آتا ہے تب ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں، اگر کفر کا فتویٰ آتا ہے تب کافر کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ان پڑھ یا جاہل جو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی دوسرے آدمی پر کوئی حکم اس وقت تک نہ لگائیں جب تک کسی عالم سے اس کے بارے میں معلوم نہ کریں۔